رات کا وہی تیسرا پہر، اور سب کو چیخوں کا انتظار تھا کہ اس رات منظر بدل گیا۔ چیخوں کے بجائے کہکہے فضاؤں میں بلند ہو رہے تھے اور وہی کووں کا شور، لگ رہا تھا گویا آج کوئی جشن منایا جا رہا ہو۔ صبح ہوئی تو سب گاؤں والے مل کر قبرستان کی طرف بڑھے اور ان کی آنکھیں منظر دیکھ کر کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ہیری جو کہ ایک روز پہلے ہی غائب ہوا تھا، آج اس کی لاش اسی درخت سے الٹی لٹکی تھی۔ خون اس کے جسم سے ٹپک رہا تھا، چہرے اور جسم پہ بری طرح نوچنے کے نشان تھے اور کوے اس کا گوشت کھا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ ہر شخص کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور اس روز نہ کوئی گھر سے نکلا، نہ کسی نے چرچ جا کے سب بتانے کی ہمت کی۔ رات نہ تو چیخوں کی آوازیں آئیں، نہ ہی کووں کا شور۔ لوگ مطمئن ہو گئے کہ اب معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ آج ایک نئی صبح تھی، دن خوشگوار تھا، اور سب اسی بات پہ مطمئن بھی دکھائی دیتے تھے کہ اب مزید کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ دن اسی طرح گزرے، زندگی معمول پہ آ چکی تھی۔ آج 7واں دن تھا، سب معمول کے مطابق تھا کہ اچانک وہی کالی گھٹائیں اٹھیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کالے بادلوں سے ڈھک گیا۔ وہی آندھی اور وہی شور، یہ سب کچھ اب لوگوں کے لیے انجانا نہ تھا۔ ہر طرف بھگدڑ مچ گئی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کچھ سنائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد سب تھم گیا، اور آج بھی ایک بچہ غائب تھا۔ کسی میں بھی ہمت نہ تھی کہ قبرستان جا کے بچے کو تلاش کرے۔ آج رات پھر سے قبرستان میں جشن کا سماں تھا۔ اب تو جیسے یہ سلسلہ شروع ہی ہو گیا تھا۔ کالی گھٹائیں، شور اور بچے کی درخت سے لٹکی ہوئی لاش۔ گاؤں والے جان گئے تھے ان پہ کوئی مصیبت آن پہنچی ہے، لہٰذا سب اکٹھے ہو کر چرچ گئے، اور پادری جو کہ پہلے سے ہی سب کہانیاں سن چکا تھا، اسے سارا قصہ بیان کیا۔ لوگوں کے اصرار پہ پادری نے خود قبرستان جا کر معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا وعدہ کیا اور اس کی تیاری شروع کر دی۔ گاؤں میں اب کوئی بھی گھر سے نکلنے کو تیار نہ تھا۔ شام ڈھل رہی تھی اور پادری نے قبرستان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ پادری کیونکہ پہلے اس طرح کے حالات سے نہ گزرا تھا اور نہ ہی اسے ایسی چیزوں کی طاقت کا اندازہ تھا، مگر پھر بھی کیونکہ وہ ایک رحم دل انسان تھا، لہٰذا اس نے گاؤں والوں کی بھلائی کے لیے جان جوکھوں میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر وہ کیا جانتا تھا کہ اس کا سامنا یوبامی سے ہونے والا ہے۔ تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے ہاتھ میں موجود لالٹین بجھ گئی۔ اب تو ہوا کے جھونکوں سے درخت کے پتوں کے ہلنے کی آواز بھی خوف پیدا کر رہی تھی۔ وہ اپنے قدموں کی آہٹ سن سکتا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہاں کوئی اور بھی موجود ہے۔ وہ چند لمحوں کے لیے رکا، اور جو ہی وہ آگے بڑھنے لگا، اس کے سامنے وہ بھیانک چہرہ موجود تھا جس کا قہر گاؤں والوں پہ ظلم ڈھا رہا تھا۔ اس نے ہمت کر کے پوچھا، کون ہو تم؟ آواز تو جیسے اس کے حلق میں اٹک گئی تھی۔ یوبامی بغیر کچھ کہے بس اسے گھور رہی تھی، اور اس سب چیزوں نے اس پہ مزید خوف طاری کر دیا تھا۔ پادری کپکپاتی ہوئی آواز میں بولا، کون ہو اور کیا چاہتی ہو؟ میں کیا چاہتی ہوں؟ یوبامی گرج پڑی، میں انتقام چاہتی ہوں۔ کیسا انتقام؟ پادری نے پوچھا۔ میرے بچے کی موت کا انتقام۔ اب تو پادری حیران تھا کہ آخر اس کے بچے کے ساتھ ایسا کیا گزرا کہ یہ پورے گاؤں کو اپنے انتقام کی آگ میں جلا رہی ہے۔ پادری نے دھیمے لہجے میں کہا، بچے کی موت؟ تمہارے بچے کی موت؟ ہاں، میرے بچے کی موت۔ یوبامی کی آواز میں غصہ صاف ظاہر تھا۔ اسی درخت سے باندھ کر میرے بچے کو مارا گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ مگر کس نے مارا تمہارے بچے کو، اور اس میں گاؤں والوں کا کیا قصور ہے؟ پادری حیرت زدہ انداز میں پوچھنے لگا۔ آبیل نے۔ آبیل؟ وہ عامل جسے تم نے مار دیا؟ ہاں، وہ عامل
جو یہاں چلا کاٹ رہا تھا اور مجھے قابو کر کے اپنی طاقت بڑھانا چاہتا تھا، مگر اس میں صلاحیت نہ تھی، اور جب وہ مجھے قابو نہیں کر پایا تو اس نے میرے بچے کو مار ڈالا تاکہ مجھے ڈرا کے اپنے تابع کرنے کے لیے مجبور کر سکے۔ اب ساری کہانی پادری کے سمجھ میں آ چکی تھی اور وہ جان گیا تھا کہ معافی مانگنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ لہٰذا اس نے نرم لہجے میں کہا، اس سب پہ پورے گاؤں والے تم سے معافی مانگیں گے اور یہاں جب تک چاہو تم رہو، یہ قبرستان تمہارا ہے، مگر اس سب میں گاؤں والوں کا کیا قصور ہے؟ تم پہلے ہی بہت سے بچوں کی جان لے چکی ہو، اب مزید یہ سب نہیں چلے گا۔ یہ سن کر یوبامی تیش میں آ گئی اور گرجی، میرے بچے کا کیا قصور تھا؟ اب میں تب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گی جب تک گاؤں کے ایک ایک بچے کو نہ مار ڈالوں، اور زندہ بچ کے تو تم بھی یہاں سے اب نہیں جاؤ گے۔ مگر میں کیوں؟ پادری گھبرا کے بولا، کیونکہ تمہاری موت کا وقت بھی آ پہنچا۔ کووں کا جھنڈ پادری پہ ٹوٹ پڑا۔ وہ جان بچانے کے لیے بھاگا اور قسمت اچھی تھی، مقدس پانی پہلے ہی حفاظت کی غرض سے لایا ہوا تھا۔ اس نے فوراً سے پانی نکالا اور یوبامی اور کووں کی طرف اچھال دیا۔ پانی کا پڑنا تھا کہ سب فوراً سے پیچھے ہٹ گئے۔ اگلی صبح لوگوں کی مسیح پور میں آخری صبح تھی۔ پادری نے رات کی ساری آپ بیتی لوگوں کو سنا ڈالی اور فوراً سے پہلے گاؤں خالی کرنے کا حکم صادر کرتے ہوئے کہا کہ جب تک تم لوگ یہاں رہو گے، یوبامی تمہارے بچوں کو قتل کرتی رہے گی۔ لوگ تو جیسے پہلے ہی تیار تھے۔ شام سے پہلے گاؤں خالی ہو گیا، سوائے چند گھروں کے، وہ بھی وہ جن کے ہاں کوئی چھوٹے بچے نہ تھے، اور وہ بھی صرف اس غرض سے کہ چند روز میں وہ دوسری بستی میں انتظام کر کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ اینی کا گھر بھی ان چند ہی گھروں میں سے ایک تھا جو کچھ روز کے لیے رک گئے تھے۔ اینی کا گھر کیونکہ قبرستان کے قریب ہی تھا اور وہ یوبامی کے وہاں ہونے سے واقف بھی تھی، مگر اس تعجب میں اس شام قبرستان کی طرف چل پڑی کہ جان سکے وہاں کھیلنے والے بچے آخر کون ہیں، جبکہ پورا گاؤں تقریباً خالی ہو چکا اور ایک بھی بچوں والا گھر گاؤں میں باقی نہ بچا تھا۔ مگر قبرستان پہنچنے کے بعد یہ حقیقت اس پہ کھل چکی تھی کہ وہ تو بچوں کی روحیں تھیں جنہیں وہ 2 دن سے کھڑکی میں کھڑی دیکھا کرتی تھی۔ جیسے ہی وہ مڑی کہ گھر کو لوٹ سکے، اینی نے جو منظر دیکھا تو مارے خوف کہ وہ پتھر کی ہو گئی۔ بھاگنا تو دور، اس نے چیخنا چاہا مگر اس کے حلق سے آواز بھی نہ نکل سکی۔ تو آج تم آئی ہو یہاں اس پادری کی کمی پوری کرنے؟ وہ تو بچ کے نکل گیا تھا، مگر تم نہیں جا پاؤ گی، یوبامی گرجی۔ میں؟ اینی کے منہ سے آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ آخر اس کے سامنے وہ بھیانک چہرہ تھا جس کا خوف پہلے ہی اس کے دل میں بیٹھا تھا۔ اینی بس کسی بھی طرح وہاں سے نکلنا چاہتی تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ کووں کا جھنڈ اس کے سر پر منڈلا رہا تھا اور ان کا منحوس شور جیسے رات کے سناٹے میں قہر ڈھا رہا ہو۔ یہ وہ آخری آوازیں تھیں جو اینی نے سنی۔ سب بچے غائب ہو چکے تھے، اب بس وہاں یوبامی تھی، کووں کا شور اور خوف سے کپ کپاتی اینی۔ اور پھر لالٹین بجھ گئی۔ آج رات پھر سے کہکہوں کی آوازیں پورے گاؤں میں سنائی دی۔ ہر کوئی سوچ رہا تھا کہ اب گاؤں میں کوئی بچہ نہیں ہے تو پھر آج جشن کیسا؟ صبح ہونے پر معلوم ہوا کہ اینی جو صرف 19 بہاریں گزار پائی تھی، اس کی درخت سے لٹکی لاش اسی کھڑکی سے اس کے بھائی کو نظر آ رہی تھی جہاں وہ ہر شام کھڑی ہوا کرتی تھی۔ اب تو کوئی بھی وہاں رکنے والا نہ تھا۔ سب فوراً سے پہلے گاؤں خالی کر کے جا چکے تھے اور اس دن کے بعد آج تک کوئی وہاں آباد نہ ہوا، اور جس کسی نے قبرستان جانے کی کوشش کی آج تک لوٹ کے نہ آیا۔ یہ سب بتانے کے بعد نمبردار صاحب بولے، شام ہونے کو ہے، سب اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جاؤ۔